بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی معزز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں بابر صدیق چھاپا اپنے یوٹیوب چینل ورلڈ وائس نیوز اور فیس بک چینل کے ساتھ. تو آپ کے لیے ایک خبر نامہ جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے جو ہے اس کی ہیڈ لائن جو ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو یوں ہی خبریں جو ہیں آپ کے چینل میں ہوں گی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سارا جو ہے سینیریو جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اس وقت جو ہے پاکستان میں موجودہ حالات جو ہے وہ کس طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں اور کس طرف جو ہے وہ آگے چیزیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ نواز شریف کی وطن واپسی، ان میں جو ہے وہ رکاوٹیں جو حائل ہیں، جو لوگ رکاوٹیں حائل کر رہے ہیں ان کے بارے میں ذکر کریں گے. کشتی حادثہ جو ہے وہ بہت ہی ایک المناک ہمارے لیے صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس کے حادثے میں جو ہے وہ پاکستانوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ہم سے بچھڑ گئی. پاکستانی نوجوان جو ہیں ان کی فورس جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں. ان کے ماں باپ جو ہیں ان کے لیے کتنے جو ہیں وہ دکھی ہیں وہ ہوگی. اور کل جو ہے وہ ایک ملاقات بھی ہوئی ہے چودھری شجاعت حسین اور پرویز الہی کے درمیان 50 منٹ کی تیل میں، اور اس کے بعد جو ہے ان کی ضمانت ہوئی پرویز الہی کی. اس کے بارے میں ذکر کریں گے. تو اس کی اندرونی کہانی جو ہے ہم آپ کو بتائیں گے وہ کیا ہے. تو عدالت میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں کل پیش ہوئے عدالت میں. تو عدالت میں وہ ان کی دوڑیں لگ گئیں، اور وہ جس طرح فواد کی دوڑیں جو ہیں وہ پورے میڈیا نے، سوشل میڈیا میں وہ وائرل ہوئی، تو اس طرح جو ہے وہ ان کی بھی دوڑیں اسی طرح لگیں. تو شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی ضمانت جو ہے وہ خارج ہو گئی، انہوں نے بھی دوڑنا شروع کر دیا. تو فیصلہ جو ہے کیسے واپس ہوا، فنڈنگ ممنوع فنڈنگ کیس جو ہے وہ کیسے ہائی کورٹ جو ہے وہ اسلام آباد نے واپس جو ہے وہ کیا. اعظم سواتی جو ہیں وہ عدالت سے مسلسل جو ہے وہ غیر حاضر ہیں، سمن کے باوجود مسلسل غیر حاضر ہیں، لیکن عدالت نے ان کو 24 جولائی کو پولیس کے ذریعے جو ہے وہ پیش کرنے کا حکم صادر کیا ہے. توشہ خانہ کیس اور القادر ٹرسٹ کیس میں نیب نے جو ہے وہ امجد پرویز وکیل کو جو ہے وہ ہائر کیا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے اعظم خان جو ہے وہ ان کو بلایا جا رہا تھا، لیکن ان کے بارے میں یہ خبر ہے کہ وہ کدھر ہیں، روپوش ہیں یا وہ کسی ایجنسی نے جو ہے ان کو اٹھا لیا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے صحافی جو ہیں یہ مطلب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ صحافت کے میدان میں اپنے اپنے جوہر جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. تو ان کے بارے میں جو ہے گمان ہے کہ ایک امتحان جو ہے وہ حکومت پاکستان کی طرف سے رکھا گیا ہے، تاکہ صحافی جو ہے جن کو املا لکھنی نہیں آتی، جن کو بولنا نہیں آتا، وہ مائک اور کیمرہ سے جو ہے وہ مذاق کرتے پھر رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے ختیجہ شاہ جو ہے وہ جناح ہاؤس حملہ کیس میں ان کی نامزدگی ہوئی تھی کہ بطور ملزم کے، تو ان کا نام جو ہے کل جو ہے عسکری ٹاور حملہ کیس میں بھی نامزد ملزم کے کر لیا گیا ہے. تو عمران خان صاحب کے کل جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ ضمانت ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہے انسداد دہشت گردی عدالت نے جاری کیے تھے. تو وفاقی حکومت نے اس کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کی چھٹیوں کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، جس میں جو ہے وفاقی ملازمین جو ہیں جو ہفتہ میں 6 دن کام کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ 29 سے لے کر جو ہے 29 جون تک 30 جون تک چھٹیاں ہیں، اور جو 5 دن جو ہے وہ کام کرتے ہیں ان کے لیے 29 لے کر 1 جولائی تک چھٹیاں جو ہے وہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایک بہت بڑی تبدیلی جو ہے بطور چیئرمین جو ہے وہ آئے گی، جس کے لیے جو ہے وہ لابنگ شروع ہو گئی ہے. گورنر جو ہے بورڈ آف گورنر جو تشکیل دے دیا گیا ہے، کن کے دباؤ پر جو ہے وہ دیا گیا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. تو چیئرمین جو ہے وہ کرکٹ بورڈ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں جو سینئر صحافی ہیں، وہ پہلے جو بورڈ کے چیئرمین تھے وہ بھی 2 بار رہ چکے ہیں.
لیکن ایک دوسرے چیئرمین جو ہیں ان کا تقرر جو ہے وہ متوقع ہے، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو چیئرمین سینٹ صادر سنجرانی صاحب نے جو ایک بل پاس کروایا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے آسائش و آلام اور ان کو جو فوائد سہولیات جو پہلے تھیں ان کے علاوہ جو ان کو ملنی چاہیے وہ بل جو ہے وہ پاس کروایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نگران حکومت کے متعلق جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ باتیں چل رہی ہیں، چہم گوئیاں ہو رہی ہیں، افواہ ساز فیکٹریوں نے بھی اپنا کام جو ہے وہ شروع کر رکھا ہے، لابنگ بھی ہو رہی ہے، اپنے اپنے مورے جو ہے وہ سیٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے آپ 14 کروڑ عوام کے لیے جو ہے اب جو ہے ایک اور سلسلہ جو ہے الیکشن جو ہے وہ لڑا جائے گا۔ آپ کو سیاستدان جو ہیں وہ اپنے منشور اپنے آپ کے فوائد جو آپ کو آج تک نہیں مل سکے اس کے بارے میں آپ کو لمبی لمبی تقریریں جو ہیں وہ کریں گے، آپ کو چکمہ دیں گے، آپ سے ووٹ جو ہے دھڑے بندیوں کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے آپ سے چوری کریں گے، آپ کو فراڈ سے آپ کو لالچ دے کر آپ سے خریداری کر کے آپ کو جو ہے وہ ووٹ جو ہے وہ آپ سے لیے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ جب منتخب ہو جائیں گے تو ایوانوں میں جا کر آپ کی بات جو ہے وہ نہیں کریں گے، آپ کو اور کچھ چکمہ دے کر جو ہے پھر 5 سال جو ہے وہ آپ کو پس پشت جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر چیزیں جو ہے اسی طرح مہنگی ہوتی رہیں گی، اسی طرح کوئی آپ کے حق میں کوئی بل جو ہے وہ پاس نہیں ہوگا، اور بل پاس نہ ہونے پر آپ کی مہنگائی میں آپ کی پہنچ سے دور چیزیں جو ہیں وہ کی جائیں گی، اور آپ کو بھوکا بلکتا ہوا چھوڑ کر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ میں گم ہو جائے گا۔ لہذا ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اپنے معاملات اپنے اپنے فوائد کی جنگ میں اس وقت جو ہے پورے ملک میں یہ فضا جو ہے وہ قائم ہوئی ہے۔ یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں یہ جوڑ توڑ پہ مصروف ہیں، یہ اپنی حکومتوں کے چکر میں مصروف ہیں، اپنے فنڈز کے چکر میں جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں، لیکن عوام کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی فائدے کی خاطر یہ جو ہے آئندہ الیکشن جو ہے وہ عنقریب ہو رہا ہے، تو اس میں اگر تو برسر جو ہے اقتدار جو سیاسی جماعتیں ہیں اگر تو ان کو کوئی فائدہ ہوا تو وہ الیکشن جو ہے وہ اس میں چلی جائیں گی، اگر کوئی فائدہ نہ ہوا تو پھر ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کام جو ہے وہ کیا جائے کہ جس سے الیکشن جو ہے تاخیر کا شکار ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آج کل جو ہے وہ زیر اطاب ہے، ان کو پیچھے 3.5 سال جو ہے انہوں نے بھی بہت کچھ جو ہے وہ آپ سے وعدے وعید بڑے بڑے جلسے جو ہے وہ کر کے اس میں بلوں کے بارے میں، پٹرول کے بارے میں، آٹے کے بارے میں، سستی اشیاء کے بارے میں بڑے بڑے آپ کو خواب دکھائے۔ ان جلسوں میں بہت لوگ جو ہے وہ ہلاک ہوتے رہے، آپ کو آئے دن جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خواب دکھائے جاتے رہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ 3.5 سال جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے دیے، لیکن بدقسمتی سے ان سے کوئی کچھ کام جو ہے وہ نہ ہو سکا، اور آج وہی لوگ جو اس میں تھے وہ ٹوٹ پھوٹ کر دوسری جماعتوں میں اپنا گھونسلہ جو ہے وہ ڈھونڈ رہے ہیں، اور وہاں پر جا کر آپ کو ایک علیحدہ جو ہے ایک منصوبہ دے رہے ہیں آپ کی خوشیوں کے لیے، عوام کی خوشیوں کے لیے، آپ کو جو ہے وہ مختلف چیزوں پر جو ہے وہ آپ کو مطمئن کر رہے ہیں، اور بہانے بازی کر رہے ہیں کہ ہم سے یہ نہ ہوا، ہم سے وہ نہ ہوا۔ لیکن اب جو ہے عوام میرے خیال میں شعور آ گیا ہے عوام کو، اور تھپیڑے کھا کھا کر جو ہے نا غربت کے اب کافی سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن پھر بھی ہماری سیاست کا کلچر جو ہے وہ اور ہے، اس میں پریشرائز کر کے، بلیک میل کر کے، پرچے درج کروا کر، اور بدریہ پولیس بدریہ اور رشتہ داروں کے جو ہے دباؤ میں لا کر آپ سے ووٹ جو ہے وہ لے لیے جاتے ہیں۔ تو اس الیکشن میں آپ خیال رکھنا، اللہ کرے الیکشن آ جائیں، کوئی چیز نہ پیدا ہو جائے۔ بہرحال حالات جو ہیں وہ ملکی بہت خطرناک صورتحال جو ہے وہ اختیار کر چکے ہیں۔ تو نگران حکومت کے سلسلے میں جو ہے وہ 3 نام جو ہیں وہ مارکیٹ میں اس وقت آئے ہوئے ہیں، اور وہ بھی نام اس طرح دیے جاتے ہیں کہ پیچھے سے ان کی لابی جو ہیں وہ نام لوگوں کے میڈیا میں لانے کے لیے اور لوگوں کو سوچ بچار کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ وہ نام ہیں، ایک تو ہیں گوہر اعجاز صاحب ہیں جو انڈسٹریلسٹ ہیں، صنعت کار ہیں، وہ ہیں، اور ایک فہد حسن فہد ہیں،
وہ سیکٹری بھی رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ میں اور پرنسپل سیکٹری ٹو پرائم منسٹر نواز شریف رہے ہیں، ان کا نام ہے۔ اور تیسرا نام ہے محسن بیگ صاحب ہیں، جو کہ پہلے جو ہے وہ یہ لابنگ کرتے رہے عمران خان کے لیے، اس کے علاوہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان سے ان کی جو ہے وہ چپکلیں شروع ہو گئی۔ عمران خان نے پرچے درج کرا کر ان کو اریسٹ بھی کروایا۔ اس کے بعد سلسلہ جو ہے یہ ان کی آپس میں مخالفت پڑ گئی، تو اب جو ہے ان کا نام لیا جا رہا ہے بطور وزیر اعظم۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اچانک جو ہے وہ خبر سنیں کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم باہر سے تشریف لے آیا ہے اور اس نے حلف اٹھا لیا ہے، جیسے معین قریشی وغیرہ اس طرح کی مثال پیدا ہو سکتی ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے، یہ لابنگ ہو رہی ہے، اور اس میں بعض سوشل میڈیا پہ ادھر ادھر تصاویر جو ہیں وہ جناب عاصم منیر صاحب کے ساتھ بھی سرگوشیاں کرتے ہوئے تصویر جو ہے وہ بھی وائرل کافی دفعہ ہو چکی ہے۔ تو میرے خیال میں محسن بیگ صاحب کی، تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ یہ مضبوط امیدوار اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہو سکیں، لیکن کچھ بھی حتمی جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے بارے میں جو کشتی حادثہ جو ہے اس میں 750 لوگ جو ہے وہ شامل تھے، جو سفر کر رہے تھے اپنے ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے، اپنے ماں باپ کا ساتھ جو ہے اٹھانے کے لیے۔ 400 پاکستانی تھے، اس میں 200 مصری تھے اور باقی جو ہے وہ دوسرے ممالک میں تھے، لیکن اس میں 400 جو ہے وہ اس میں 104 بندے جو ہیں ان کو بچایا گیا ہے، اور یہ جو ہلاک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ وہ ادھر جو ہے گجرانوالہ، وزیر آباد، منڈی بہاؤالدین، آزاد کشمیر وغیرہ ان علاقوں کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ بچا ہے، اور ایک بچہ جو ہے اس نے ایک ویڈیو پیغام بھی جو ہے وہ جاری کیا جو کہ قابل درد ہے، سن کر جو ہے وہ بندہ سن نہیں سکتا کہ وہاں پر جو ہے وہ کیا کیا مظالم جو ہے وہ ہوتے رہے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ وہ کشتی جو ہے اس کو وہ ڈوبی نہیں ہے، لیکن ان کو جان بوجھ کر جو ہے وہ ڈبویا گیا۔ ایسی لوگ جو ریسکیو کر بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایک نسلی امتیاز برتتے ہوئے یورپ نے یہ کام ان کی جانیں جو ہیں وہ نہیں بچائیں۔ لیکن میری سوال یہ ہے کہ انسانی تنظیمیں جو ہیں وہ کدھر جاتی ہیں؟ یہ انسانی خون جو ہو رہا تھا، ایک المناک حادثہ، ایک المناک جو ہے وہ چیز، موت جو ہے وہ پیدا ہو رہی تھی، تو وہ لوگ کہاں تھے؟ اور اس کا جواب تو ان کو دینا پڑے گا۔ بہرحال اس کے بارے میں پاکستان کا پرچم جو ہے وہ سارے اس کے سوگ میں سرگنو رہا، اور انسانی سمگلر جو ہے وہ ان کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا گیا۔ گھیرا تنگ کرنے کے تھا ان میں سے کچھ لوگ پکڑے، ساجد وکاس نامی لوگ جو ہیں ان کو پکڑے، اور وہ جو انسانی سمگلر جو ہے وہ اس میں ملوث تھے، اور بھی کافی لوگ جو ہیں پکڑے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگلا جو یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے نبیل قبول صاحب کے ساتھ، تو نبیل قبول صاحب کو بالکل اگنور کر رہے ہیں ایک تقریب میں، میئر شپ کی حلف برداری کی تقریب میں، تو اس میں جو ہے وہ ان کو بالکل اگنور کیا۔ لیکن جب میں نے یہ وہ ویڈیو دیکھی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک لیڈر جو ایک عام آدمی کا اس سے لنک ہونا چاہیے اور اس کو بھی ہنس مکھی سے جو ہے ملنا چاہیے، وہ اپنے لیڈر کے ساتھ جو ہے اس کو اگنور کر رہا ہے، لہذا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بعد میں یہ صفائیاں دیتے رہیں یا جو بھی ہو، تو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو ساتھ ہی یہ ہے کہ نواز شریف کی آمد جو ہے وہ متوقع ہے، اس کی ڈیٹ جو ہے ابھی ڈیسائڈ نہیں ہوئی، لیکن عابد شیر علی صاحب نے یہ کہا ہے کہ 14 تاریخ تک جو ہے وہ آ جائیں گے، اور نواز شریف کا یہاں آنا، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں کہ وہ نہ آئے، کیونکہ نواز شریف کا یہاں آنا ایسے ہے کہ پھر کوئی جماعت جو ہے، کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ انتخاب جو ہے وہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور ان کے لیے سیٹیں نکالنی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے پیپلز پارٹی والے اور دوسرے جو ہے تحریک انصاف اور ایسے لوگ جو ان کے اختلاف رکھتے ہیں نواز شریف صاحب سے، وہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف آئیں، اگر آئیں بھی تو وہ جیل میں جائیں، لہذا الیکشن میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا یہ تو قدرت کا معاملہ ہے، اب یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور اپنی مہم جو ہے آپ ساتھ مل کر اس کے اپنی بیٹی کے مریم نواز کے ساتھ جو ہے
وہ کیسے اس کو نبھاتے ہیں۔ تو عدالتوں میں ریلیف کا معاملہ ہے، اس میں ایک قانون جو ہے وہ سازی ہو چکی ہے، تو اس قانون کے متعلق جو ہے وہ جولائی کے بعد جو ہے فوراً جو ہے وہ وکلا جو ہے وہ عدالت سے رابطہ کریں گے اور وہ میرا خیال جواز پیش کریں گے کہ قانون کے مطابق جو ہے ان کی نااہلی جو ہے وہ 5 سال ختم ہو چکی ہے، لہٰذا ان کو جو ہے وہ موقع دیا جائے اور ان کی سزا کو معاف کیا جائے۔ تو امید ہے کہ عدالتیں جو ہے وہ یہ ریلیف جو ہے وہ دے دیں گی۔ مفتاح اسماعیل جو ہے سابق وزیر خزانہ نون لیگ سے، ان کو جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا، لیکن آج جو ہے ملاقات ہوئی ہے ان کے بلانے پر، نواز شریف صاحب کے بلانے شاہد کا خان عباسی صاحب کی، تو وہاں پر جو ہے ان کے گلے شکوے جو ہوئے ہیں، اس گلے شکووں میں جو ہے وہ اسماعیل جو ہے مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، ان کے بھی نہ جانے کے جو ہے وہ امکانات پیدا ہوئے ہیں، اور شاہد خان عباسی جو ہیں ان سے بھی جو ہے وہ یہ پیچ اپ ہو گیا ہے۔ یہ کون سی شرائط پہ ہوا ہے، یہ پرانے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کن شرائط پر ہوگا۔ تو اس کے بعد جو ہے چوہدری شجاعت حسین صاحب اور پرویز الہی کی ملاقات جو ہے وہ ضمانت سے 1 دن پہلے ہوئی تھی۔ 50 لوگ پیغام جو ہے وہ جن کا پیغام جو ہے وہ جانا ہوتا ہے ان کا لے کر گئے تھے کہ بندے دا پت بنو تے چپ کر کے جو ہے اپنا تم بڑھا بندہ، تیری بیماری بھی بہت زیادہ، تیرے پیر بھی سجے ہوئے ہیں، لہٰذا تم یہ ٹھیکے جڑے نہ لے، سمجھا نہیں ہوتا نا۔ تو چوہدری شجاعت حسین نے انہوں نے سمجھایا، انہوں نے گل گپ شپ بھی لگی کہ تو جان دے جہاں تسی کرپشن کی ہے، جہے بھی تیرے بیٹے نے تو اتنے جیل گزار رہے ہیں، لیکن وہ سپین دے جیشی جی وہ کر رہا، انہوں یہ کہا کہ میں تو بڑھا بندہ، میں نہیں کر سکتا فیس، مقدمے آ کے فیس کرے، جو کسی نے عدالتوں میں پیش کرے، عدالتیں اگر انہوں چھڑ دیاں تو چھڑ دیں، نہیں چھڑ دیاں تو رہن دیں۔ انہوں نے سمجھایا کہ تم جان دے یہ کام نہ کر، بہت ضلالت جو ہے ہو چکی ہے آپ کی، آپ کا کیا حال ہوا ہے، آپ جیل جو ہے وہ آپ نہیں کاٹ سکتے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ ہوا ہے، اور اب یہ کسی وقت بھی اعلان جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس نے پرویز الہی صاحب نے چوہدری شجاعت سے 2 دن کا ٹائم جو ہے وہ مانگا ہے، اب جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بھی جو پریس کانفرنس کر دی جائے، کہ پریس کانفرنس جو ہے وہ کر دی جائے کہ میرا اس سے تعلق جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، لیکن بابسوخ رائے سے یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے چوہدری شجاعت سے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی صاحب میری بات سن لیں ذرا غور سے، کہ شاہ محمود قریشی یہ چاہتا ہے کہ عمران خان کو سزا ہو، وہ نااہل ہو، وہ جیل کے اندر جائے یا باہر بھاگ جائے یا باہر بھیج دیا جائے، ملک بدل کر دیا جائے، تو جو بھی پارٹی تھوڑی بہتی جو ہے وہ بچتی ہے اس پر جو ہے وہ میں قابو کر لوں۔ تو میں اتنا ذلیل بھی ہوا ہوں، میں نے ان کا ساتھ بھی دیا ہے، لیکن اگر کچھ مجھے ملے نا تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پارٹی جو ہے وہ میں لا کے آپ میں ضم کر دوں گا۔ اس طرح کی کوئی بیرگانے کو وہی ہے ان کی کہ پارٹی تک جو ہے نا یہ سلسلہ جو ہے وہ ہو جائے گا، لیکن انہوں نے یہ باتیں جو ہیں وہ کی ہیں۔ اب جو ہے وہ کسی وقت بھی پریس کانفرنس کر کے جو ہے عمران خان سے لا تعلقی، سیاست سے لا تعلقی کا اعلان ہو سکتا ہے، اور ان کے خلاف جو ایک اور پرچہ درج ہو گیا، FIA نے ایک اور درج کر لیا ان کے کرپشن کے بارے میں، تو اس سلسلے میں جو ہے ان کو کسی وقت بھی پکڑا جا سکتا ہے، اور نہ بھی پکڑا جائے تو وہ بالکل گوشہ نشین جو ہے وہ اس کو اختیار جو ہے وہ کر لیں گے۔ تو شاہ محمود قریشی جو ہے ان کی اور اسد عمر جو ہیں، ان کی کل ضمانتیں جب خارج ہوئی ہیں تو جو وہاں سے اس طرح بھاگے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سی، تو انہوں نے جناب باہر نکل کر جو ہے کوئی کروڑ روپے کی گاڑی، 2-3 کروڑ روپے کی وہاں پر فرار ہو گئے۔ اور یہ دیکھ لیں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے عوام کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اور ایک دن جو ہے وہ جیل کاٹنے سے کتنا یہ گھبراتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اور خبریں بھی جو ہے وہ لمبا ہو گیا ہے۔ تو یہ جو اعظم سواتی صاحب ہیں ان کی عمر بھی زیادہ ہے، لیکن ان پر فرد جرم عائد ہونا تھی، تو ان کو جو ہے 24 تاریخ کو جو ہے پیش ہونے کے لیے کہا۔ تو خجا شاہ ان کا دوسرے نئے مقدمہ میں جو ہے وہ نامزد ہو گئی ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی کل جو ہے وہ دوڑے اس لیے لگی ہیں کہ وہ جب وہاں پیشی ہوئی، بڑی اہم خبر ہے جو ہم چھوڑ چلے تھے،
تو وہاں پہ ایک رپورٹر ہیں عبدالقیوم صدیقی صاحب، ان کے ساتھ ایک سینئر صحافی پروگرام کرتے ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ یہ ان کو پیشاب آ گیا اور انہوں نے کہا کہ میں عدالت کا جو ہے واش روم جو ہے وہ استعمال کر لوں. تو انہوں نے کہا جی میری سیکرٹری صاحب کا جو ہے واش روم جو ہے وہ استعمال کریں. وہاں گئے اور وہاں پر جو ہے ایل بی سی پیشی کے موقع پر جو ہے سی جے کے سیکرٹری کا واش روم استعمال کرنے کے لیے گئے عمران صاحب. وہاں سی جے کمیشن کے ایل ایف جے کمیشن کے 2 ارکان بندے جو ہے وہ سی جے سے کوئی فائل سائن کروانے کے لیے وہاں پر آ گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا عمران خان صاحب نے کہ یہ انٹیلیجنس کے بندے ہیں، یہ میری گرفتاری کے جو ہے وہ سائن کروانے کے لیے آئے. لہٰذا انہوں نے جناب یہ تھریٹ ہو گئے اور وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے دھکا دیا سیکرٹری صاحب کو، اور وہاں سے جناب جیسے فواد احمد چودھری عدالت سے بھاگے تھے پولیس سے ڈرتے ہوئے، یہ بھی جناب وہاں سے ان کی دوڑیں لگ گئیں اور وہاں سے دوڑ کے جو ہے وہ پھر انہوں نے اپنی جان جو ہے وہ بخشائی. تو یہ سلسلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی بات کر رہے تھے، تو کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی طرح جو ہے پہلے یہ ذکا اشرف صاحب جو ہے یہ چیئرمین جو ہے وہ رہے ہیں کرکٹ بورڈ کے، اور پہلے بھی یہ پچھلی گورنمنٹ جو تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اس میں یہ رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے یہ آگے جناب نجم سیٹھی صاحب بھی جو ہے وہ زرداری صاحب کے بندے ہیں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ جو ذکا اشرف کو ہم نے اس اپوائنٹ کرنا ہے بطور چیئرمین کرکٹ بورڈ. تو کہا ہوا تھا لیکن شہباز شریف صاحب نے یہ اپروول نہیں دی تھی. تو انہوں نے پہلے تو سیلاب فنڈ زدگان جو ہے ان کو 25 ارب جو ہے روپیہ ان کے لیے مختص کروایا، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی اپنا مطالبہ منوا لیا ہے جس کے بارے میں جو ہے گورننگ باڈی جو تشکیل دے دی ہے. اب جو ہے وہ کسی وقت بھی تعیناتی پرویز اشرف کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اب یہ دوسرا جو ہے یہ سلسلہ ہے. تو یہ جو ہے نجم سیٹھی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہہ کر معاذرت کر لی، استعفیٰ دے دیا کہ میں نہیں یہ چاہتا کہ شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان میری وجہ سے کوئی چپرس جو ہے وہ پیدا ہو. تو جناب یہ خبریں تھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو چیئرمین سینٹ کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے. تو انہوں نے ایک بل جو ہے یہ منظور کرایا ہے سینٹ سے کہ ان پہلے بہت ساری جو ہیں مراعات جو ہے وہ چیئرمین سینٹ لے رہے تھے. آپ کو پتہ ہی ہے چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ایکٹنگ جو صدر پاکستانی ہوتا ہے. تو پہلے آپ کو ہم یہ بلاگ میں بتا چکے ہیں اپنی خبروں میں کہ کل پرسوں جو ہے وہ پرویز الہی کے خدمت کے لیے 60 بندے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے فارغ واپس بلائے ہیں جو ان کی خدمت میں مامور تھے. تو ان چیئرمین سینٹ نے بھی یہ بل منظور کرایا کہ جہاز استعمال کر سکتے ہیں کہیں بھی جا کر کسی بھی وقت. ان جو ہے 12 جو ہے ملازمین جو ہیں ان کے لیے جو ہے وہ تاعمر پینشن جو ہے وہ تاعمر، تنخواہیں جو ہے وہ تاعمر، یعنی ہر چیز جو ہے ڈبل ٹرپل جو ہے وہ ان کو اضافہ کر کے لیے وہ دی جائیں. اس کی تفصیل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ انہوں نے کہا کہ میرا عہدہ جو ہے وہ ڈپٹی وزیر اعظم کے طور پر جو ہے وہ جانا جائے، ڈپٹی صدر، ڈپٹی پریزیڈنٹ کے طرح جو ہے وہ پہچانا جائے. اور اگر صدر نہ ہو اس ملک میں تو جو بھی سہولیات صدر کو جو ہے استعمال کرتا ہے وہ میرے عہدے جو ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے جو ہے قانون جو ہے وہ پاس کیا گیا ہے. لہذا ہم ایک غریب عوام ہے، غریب آدمی کو پتہ نہیں 2 منٹ کی 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ ملتی ہے، میسر آتی ہے کہ نہیں. لیکن ہم یہ سوچنے پر مجبور ہیں بطور ایک عام شہری کے کہ یہ تو 2 چیزیں جو ہیں وہ رپورٹ ہوئی ہیں، ایک چیئرمین سینٹ کی اور ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کے ان ملازمین کی. تو اور جو لوگ ہیں وہ کتنا جو ہے وہ پاکستان کے خزانہ سے ان پر جو ہے وہ کتنا خرچ ہو رہا ہوگا. یہ سوچنے کی بات ہے. اور یہ میرا سوال ہے کہ یہ چیزیں کیسے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کریں گی کہ ہم ایک ایسا ملک ہیں جو ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے. کیا ان چیزوں کو پہلے جو ہے سائیکل کو دکھاتا ہے، کوئی ہیلی کاپٹر پر 55 روپے لیٹر کے حساب سے جو ہے
وہ جو ہے وہ تیل استعمال کرتا ہے، کوئی جو ہے وہ یونیورسٹیاں بناتا ہے، کوئی وی آئی پی کلچر ختم کرنے کے لیے آ جاتا ہے، کوئی ملک بچاؤ، ملک سنوارو، قرض اتارو کی اسکیمیں لے کر آ جاتا ہے، تو کوئی جو ہے وہ کوئی چیز لے کر آ جاتا ہے صرف اور صرف عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے۔ لیکن چیزیں بہت اضافہ جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے بہت دور ہیں، لوگوں کے بچے جو ہیں بھوکے مر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بیماری بھوک ہے۔ کوئی بیماری اس سے بڑی نہیں ہے، اگر بھوک پر آپ کنٹرول کر لیتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔ لہذا ہمیں تو بالکل کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ اب دیکھتے ہیں کہ لب لباب یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ آئندہ گورنمنٹ اور یہ حکومت اور یہ ہماری فوج یہ مل کے اب کون سی حکومت جو ہے وہ ترتیب دیتے ہیں جو عوام کے لیے ایک مسیحا کی ایک ریاست کا روپ جو ہے وہ دھارے۔ اور جیسے ریاست ماں ہوتی ہے تو ماں کسی کو بھی بھوکا جو ہے وہ سونے نہیں دیتی، بلکہ اپنے منہ سے نکال کے لقمہ جو ہے وہ اپنے بچے کی طرف اس کے منہ میں ڈالتی ہے۔ لہذا میری برائے مہربانی ان سیاسی جماعتوں، سیاسی لوگوں اور جھوٹوں بندوں سے یہ گزارش ہے کہ انسان کی زندگی یہ فانی ہے اور ٹوٹل زندگی جو ہے وہ دوسری ہے، ابدی زندگی دوسری ہے۔ آپ قبر کی طرف جا رہے ہیں، ایک لمحہ جو ہے وہ آپ کو قبر کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ لہذا آپ کو اگر سیاسی لیڈر جو ہے منتخب لوگ کرتے ہیں تو ان کی آواز بنے اور ان کے دکھ درد میں برابر کا شریک ہوں، اور ایسی بات جو ہے وہ نہ کریں کہ جو آپ کے گلے میں فٹ ہو جائے۔ لہذا آج کا یہ خبریں جو ہیں آپ لوگ خبرنامہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر جو ہے وہ آئندہ کے لیے جو خبریں تو بہت زیادہ ہیں اس میں حاضر ہوں گے۔ آپ کی زندگی صحت کے لیے دعا گو، آپ کا تعلق بھائی بابر صدیق چھاپا، ورلڈ وائز نیوز چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ انشاءاللہ ضرور ملیں گے۔